اور میں 67,000 حجاج کرام پاکستان کے اور دنیا بھر کے 4.5-5 لاکھ حجاج کرام کو خوشخبری سناتا ہوں جو حج پر نہیں جا سکے کہ انہیں ان کا حج مبارک ہو۔ اللہ نے حج کا اجر و ثواب دے دیا اور ان کو پہنچا دیا، اور اس پر دلیل موجود ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سال حجاج کرام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ پاکستان سے اور مجموعی طور پر دنیا کے مختلف ممالک سے تقریباً 4.5-5 لاکھ حجاج کرام اس سال حج کو نہیں جا سکے۔ تمام تر انتظامات مکمل تھے، بس کچھ ضابطے قاعدے ایسے بنے کہ ان کی وجہ سے حجاج کرام رہ گئے، اور یہ جو سانحہ پیش آیا ہے یہ پہلی بار پیش آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 2023 تک جو حج ہوتا رہا اس میں کبھی بھی ایسی رکاوٹ پیش نہیں آئی، یہ اچانک آئی۔ سعودی گورنمنٹ نے گزشتہ سال اعلان کیا کہ 14 فروری تک جنہوں نے رقم جمع کروا دی ان کا حج ہوگا، اور جنہوں نے رقم جمع نہیں کروائی تو ہم پھر مینا میں ان کو ان کی مطلوبہ جگہ نہیں دیں گے، بلکہ جو دستیاب ہوگی وہی دیں گے۔ یہ ایگریمنٹ پاس ہوا، مگر جب 14 فروری کے بعد کی تاریخ آئی اور رقوم یہاں سے سعودیہ منتقل ہوئی تو حج سے گویا 4-5 مہینے پہلے سعودیہ نے رقوم لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد کوششیں ہوئیں، بڑی ہوئیں، سر توڑ ہوئیں۔ گزشتہ سالوں میں 25 ذی القعدہ تک رقوم سعودیہ منتقل ہوتی تھیں اور حجاج کرام کو حج کی اجازت ملتی تھی 25 ذی القعدہ تک، یعنی حج شروع ہونے سے 10-12 دن پہلے تک بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اچانک یہ ضابطہ بنا کہ 5 مہینے پہلے جنہوں نے رقم جمع کروا دی ان کا حج ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا۔ شروع میں یہ ضابطہ مبہم تھا اور بڑے بڑے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے، دستخط کرنے والے بھی اس پر 5-7 افراد تھے، مگر بس جو ہونا تھا وہ ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے ہمارے حبیب آپ لوگوں سے کہیں کہ تم جن جن چیزوں پر اللہ کے سوا اپنے آسرے باندھتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لیں، فہل ہن کاشفات ضرہ، کوئی ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اے ہمارے حبیب آپ اعلان فرمائیں کہ ہمیں جو بھی کوئی سانحہ پیش آتا ہے یہ وہی ہے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تقدیر کا لکھا ہماری کوششوں کے باوجود سامنے آ کر رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے عزائم کو ٹوٹنے سے۔ میرے عزائم ٹوٹ جاتے ہیں، انتظامات سب مکمل ہوتے ہیں، پھر بھی کوئی طاقت ہے جو میرے اور میرے ہدف کے بیچ میں آ کر حائل ہو جاتی ہے، مجھے میرا ہدف عزم کے باوجود حاصل نہیں ہوتا، تدبیر کے باوجود حاصل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تقدیر بھی کوئی چیز ہے، اور میں 67,000 حجاج کرام پاکستان کے اور دنیا بھر کے 4.5-5 لاکھ حجاج کرام کو خوشخبری سناتا ہوں جو حج پر نہیں جا سکے کہ انہیں ان کا حج مبارک ہو۔ اللہ نے حج کا اجر و ثواب دے دیا اور ان کو پہنچا دیا، اور اس پر دلیل موجود ہے۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 4 عمرے فرمائے، 4 عمرے بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اب وہ 4 عمرے ہیں کون سے؟ پہلا ان میں عمرہ وہ ہے صلح حدیبیہ والا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں احرام باندھ کر عمرے کے لیے تشریف لائے، درمیان میں قریش رکاوٹ بن گئے، انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ اس سال ایک مصالحت ہوئی، 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں احرام کھولا، باندھا ہوا احرام وہیں حل کروا کے اپنے احرام کھولا، قربانیاں ہوئی، پھر واپس آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ عمرہ نہیں ہوا، مگر اس عمرے کو شمار کیا جاتا ہے، صلح حدیبیہ والا ایک عمرہ۔ دوسرا عمرہ اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے۔ تیسرا عمرہ جو حنین کے بعد جعرانہ سے آپ نے کیا۔ چوتھا عمرہ جو حج کے ساتھ آپ نے حج قران کے طور پر کیا۔ تو پہلا عمرہ ہوا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی لکھ دیا، تو انشاءاللہ ہمارا حج بھی لکھا ہوا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے جس کا نام ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک، اور یہ غزوہ تمام غزوات میں سب سے زیادہ پر مشقت اور گرمی اپنی انتہا پر، عروج پر، راستے میں خورد و نوش کا کوئی سامان نہیں، اور پھر جزیرت العرب سے نکل کر رومن امپائر کی سرزمین پر جانا، وہاں جا کر لڑنا سب سے مشکل ترین غزوہ، اور 1000 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اس کو قرآن نے غزوۃ العسرہ نام دیا ہے۔ والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، غزوہ تبوک کو غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا غزوہ۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کی ساری مشقتیں برداشت کر کے جب تبوک کے میدان میں پہنچے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم وهم بالمدینہ، کہ مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، تم نے مدینہ سے لے کر تبوک تک جتنی مشقت برداشت کی ہے اس مشقت میں ان کا بھی حصہ ہے، تم نے جتنا سفر طے کیا ہے، جتنا تمہیں اجر ملا ہے اتنا ان کو بھی ملا ہے، تم نے جو وادیاں طے کی ہیں، تم نے جو نشیب و فراز عبور کیے ہیں، جتنا تمہیں اجر ملا تمہارے شانہ بشانہ وہ بھی رہے، ان کو بھی اجر ملا، تمہارا خون بہا، پسینہ بہا، اور تم نے مشقتیں اٹھائیں، بھوک برداشت کی، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو تمہارے برابر اجر ملا ہے، ہیں مدینے میں۔ صحابہ کرام حیران، یا رسول اللہ مدینے میں ہو کر ہمارے شانہ بشانہ ہو گئے، الا کانوا معکم، ہمارے ساتھ ساتھ ان کے اجر میں اور ہمارے اجر میں کوئی کمی نہیں، برابر، یہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبسہم العذر، اس وجہ سے کہ عذر کی وجہ سے وہ رک گئے، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، ان کے پاس یہ طویل راستہ طے کرنے کا انتظام نہیں تھا، اگر سواری ہوتی، اگر انتظامات پورے ہوتے تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوتے۔ آج 67,000 پاکستان کے حجاج کرام اور دنیا بھر کے 4.5 لاکھ 5 لاکھ حجاج کرام عذر کی وجہ سے رہ گئے، ملکوں کے قواعد قوانین کی وجہ سے۔ لیکن ایک بات ہے، جو لوگ برسر اقتدار ہیں، با اختیار ہیں، اس موقع پر اپنا کردار ادا کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا، اپنے اختیارات کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، پھر اسلام کے رکن خامس کو ادا کرنے میں ہمارے قسم پرس مسلمانوں کا، حجاج کرام کا ساتھ نہیں دیا، اپنی سیاستوں میں الجھ کر رہ گئے، کل وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ قرآن کی یہ آیت ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو رکن خامس، 5واں اسلام کا رکن ادا کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ تعاون نہ کرے بلکہ روڑے اٹکائے؟ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے، کل اپنا جواب اللہ کے ہاں تیار کر کے رکھے۔